موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین گئے تو وہاں آپ کی ملاقات شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے ہوئی۔ اللہ کریم نے ان 2 بیٹیوں کا ذکر سورہ قصص کے 3 رکوع میں بیان فرمایا، اور ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی 2 باتیں قرآن نے اتنے لاجواب انداز میں بیان فرمائی، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ کریم نے ان 2 میں سے ایک کے چلنے کے انداز کو قرآن میں بیان فرمایا۔ اس لڑکی کے چلنے کے انداز میں وہ شرم و حیا تھی، وہ حیا کا عنصر موجود تھا۔ خدا نے اس بچی کے چلنے کے انداز کو قرآن میں بیان فرمایا۔ اور دوسرا، اس لڑکی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کے اندر جو شرم و حیا تھی، اس بچی نے اپنے والد کے سامنے بیان کیا کہ بابا یہ بندہ بڑا امانت دار ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کے اندر حیا دیکھا۔ آج بھی حضرت کوئی عورت سلیم الفطرت ہو، وہ کسی مرد کو دیکھے، اس کو پتہ چلتا ہے مرد کے اندر حیا اور غیرت کتنی ہے۔ اچھا، بات ہوئی یوں، موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، بچے 1 دن کے بچے تھے، تب سے لے کر جوانی کی عمر تک آپ فرعون کے محل میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے، اور فرعون کے جو لوگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، بڑا ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرعونی بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام ایک دن جب محل سے نکلے، بازار میں آئے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ موسیٰ علیہ السلام جب بازار میں آئے، لوگ سوئے ہوئے تھے، 2 بندوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے تھے، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، دوسرا فرعونیوں میں سے تھا۔ یہ فرعونیوں میں سے جو بندہ تھا یہ اس پر ظلم کر رہا تھا۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا نا، اس نے کہا موسیٰ میری مدد کرو، یہ بندہ مجھے مار رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے چھڑانے کے لیے، وہ فرعونی چھوڑ نہیں رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، فوقظه موسیٰ فقضى عليه۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندہ وہاں پر ہی مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے طاقتور موسیٰ علیہ السلام، مکہ مارا بندہ مر گیا۔ فقضى عليه قال هذا من عمل الشیطان۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہائے یہ شیطانی کام ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ قال ربی، خدا کی بارگاہ میں دعا کی مالک مجھے معاف فرما دے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، یہ پہلے دن ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا بندہ چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے۔ فرعونیوں کے لیے بات بہت بڑی تھی، ہماری قوم کا بندہ مار دیا کسی نے، بھائی تلاش کرو کس نے مارا ہے۔ اچھا، وہ تلاش کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یا وہ بندہ جو لڑائی کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا۔ اچھا، اگلا دن ہوا، یہی بندہ کسی اور فرعونی کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ اگلے دن پھر گئے موسیٰ، یہ بندہ کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل تو لڑ رہا تھا، آج پھر تو لڑائی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے پاس ہوئے تو اس بندے نے کہا، اس نے ایک دم سے کہا موسیٰ تم مجھے اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ تیری مرضی یہ ہے آج مجھے اسی طرح قتل کر دے جس طرح کل تو نے بندہ مارا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بندے نے یہ بات کی بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا۔ اب وہ جو لڑ رہا تھا نا فرعونی، اس نے سن لیا اچھا کل جو بندہ مارا موسیٰ نے مارا، وہ بھاگ کر گیا فرعون کے دربار میں، اوے جی جو بندہ کل مارا وہ موسیٰ نے مارا۔ سارے فرعونی نکلے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔ ایک پرلے کنارے سے ایک بندہ دوڑتے ہوئے آیا، اوے موسیٰ بھاگو بھاگو بھاگو، فرعونی آ رہے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، چلے جاؤ یہاں سے، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین آ گئے۔ مدین میں شعیب علیہ السلام نبی تھے۔
مدین، شعیب علیہ السلام کی سرزمین. جب وہاں پر پہنچے مدین میں، دیکھا لوگ پانی بھر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، دیکھا لوگ بڑے اکٹھے ہیں. 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی تھی. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے، دیکھا بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. 2 عورتیں دیکھی سائڈ پہ ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں. وہ بکریاں پانی کی طرف جا رہی ہیں، وہ روک رہی ہیں انہیں. قَالَ مَا خَطْبُكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے آپ کا، کیوں؟ قَالَتَا. آپ کیوں یہاں پر کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یسر الرعاء وابونا شیخ کبیر. انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، یہ لوگ پانی بھر کر پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، ہم اس کے بعد پانی پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور کنواں تھا، اسی کنویں کے ساتھ ہی اس کے اوپر بہت بڑا پتھر تھا، کئی لوگ مل کر بھی اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں سے پتھر ہٹایا، سائڈ پہ رکھا، اس کنویں سے پانی نکالا، ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا. یہ گھر چلی گئیں. جب گھر گئیں، شعیب علیہ السلام نے پوچھا بیٹا جلدی کیوں آئی ہو، آج جلدی کیسے آ گئی ہو؟ بیٹیوں نے کہا بابا جان ایک کوئی مسافر آیا ہوا ہے تو اس نے ہماری مدد کی، تو اس نے جلدی پانی پلا دیا اور ہم جلدی آ گئی. بیٹی کہنے لگی بابا سے. بیٹی آئی دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اب اللہ کریم نے اس بچی کے چلنے کے انداز کو بیان کیا. حضرت قرآن کے الفاظ ہیں فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ان دونوں میں سے، شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک آئی موسیٰ کے پاس تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلتے ہوئے. ہائے ہائے ہائے، وہ بچی چل رہی تھی، اس کے چلنے کے اندر وہ شرم و حیا تھا. خدا نے رہتی دنیا تک اس بچی کے چلنے کے انداز کو بیان کیا کہ اس بچی کے چلنے کے انداز میں بڑا شرم و حیا تھا. تمشی علی استحیاء، عورت حیا کی چال بھی چلے تو خدا قرآن کے اندر بیان کر کے رکھ دیتا ہے. عورت کی چال کے اندر چال خدا کریم کو اس کی شرم و حیا کا پہلو خدا کی ذات کو اتنا پسند آیا. خدا نے ذکر فرمایا، آئی آ کر کہنے لگی موسیٰ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں، آئیں جو آپ نے ہماری مدد کی ہے آپ کو کوئی اجرت دی جائے. موسیٰ علیہ السلام آئے، کھانا کھایا، شعیب علیہ السلام کو ساری بات بتائی. بات بتا چکے، وہی بچی پھر آئی والد کے پاس. ابو یا ابت استاجرہ، بابا اس بندے کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، یہ ہماری بکریاں چرا ریا کریں گے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. بابا بہترین نوکر وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو. طاقت تو دیکھی تھی شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہ وہ پتھر جس کو کئی لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھایا تھا. اسے کیا پتا یہ بندہ امانت دار ہے یا خیانت دار ہے. حضرت جب پہلی نظر اس لڑکی نے دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی نظر جھکی ہوئی تھی، آپ کی آنکھوں کے اندر وہ حیا تھی. بیٹی باپ سے بھی کہتی ہے بابا یہ اس آدمی بڑا امانت دار ہے، اس کی آنکھوں کے اندر خیانت کا پہلو موجود نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا اس شرط پر کہ اگر آپ 8 سال میری خدمت کریں گے میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، اگر 10 سال کریں تو آپ کی مرضی. 8 سال آپ میری خدمت کرنے کے پابند ہیں. وہ خدمت نہیں تھی حضرت، اصل چیز یہ تھی اگر کوئی شعیب آئے میسر، شیبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرما رہے تھے جو آپ شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شیبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگر کوئی استاد شعیب جیسا مل جائے تو شیبانی بھیڑ بکریاں چرانے سے کلیم اللہ بننے کا سفر صرف 2 قدم کا ہوتا ہے.